اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر واپس ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام ہمارے عموماً روایتی فارمیٹ سے ہٹ کر ہے۔ آج ہمارا پروگرام یہ تعزیتی پروگرام ہے۔ جناب علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کی یاد میں، ان کا کل شب ہندوستان میں انتقال ہو گیا، آج ان کی تدفین ہوئی۔ ان کی یاد میں اس پروگرام کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ ان کی پوری زندگی کے بارے میں اس میں ہم اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ڈسکس کریں ان کے جو کار نمایاں ہیں، جس طرح انہوں نے قوم کی عزت اور وقت کے لیے کام کیا، جس طرح نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کام کیا، جس طرح انہوں نے جو ہے وہ صحت کے شعبوں کے اندر کام کیا، ان تمام جو کچھ ان کی زندگی بھر کی کاوشیں ہیں، پوری کوشش کریں گے اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اہم نکات آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کرنے میں کامیاب رہیں۔ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اودھ کی راجدھانی لکھنؤ ہندوستان سے جناب علامہ عروج الحسن میثم صاحب۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی تمام عالم اسلام، بالخصوص عالم تشیع اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، ذاکرین کرام، مبلغین کرام اور تمام مومنین کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جس طرح سے ابھی ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا یہ پروگرام روایتی طور طریقے سے ہٹ کر ہے، اس فارمیٹ سے ہٹ کر ہے، یہ تعزیتی پروگرام ہے۔ جناب علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی یاد میں، جن کی گزشتہ شب ہندوستان میں لکھنؤ میں رحلت فرما گئے، تو قبلہ تھوڑی سی طبیعتی گفتگو ہو جائے، ابتدائی حالات اور ان کی جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر کیا معلومات رکھتے ہیں آپ ان کی ابتدائی حالات کے حوالے سے، جو کا خاندانی پس منظر ہے، کس طرح سے کہاں کہاں پر انہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی، کس کے فرزند ہیں، کیا ان کا سلسلہ نسب ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی طویلی گفتگو ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وآلہ الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب نقوی علی اللہ مقامہ، یہ مولانا قلب حسین صاحب نقوی آل غفران مآب علیہ الرحمہ کے صاحبزادے تھے، اور آپ کے والد ماجد مولانا قلب حسین صاحب قبلہ عرف کبن صاحب، مولانا کبن صاحب مشہور و معروف ایک خطیب اور ایک بہترین ذاکر تھے، اور آپ کی شناخت ذاکر شام غریباں کے نام سے ہوتی تھی۔ وہ وقت جب ٹیلی ویژن کا نہیں تھا اور ریڈیو بھی کم ہی تھا، یعنی یہ کہ اسلامی ممالک میں جہاں سے دین کے پیغام نشر ہو سکیں، اس وقت بھی آل انڈیا ریڈیو سے کبن صاحب قبلہ یعنی مولانا قلب صادق صاحب کے والد ماجد کی مجالس آتی تھیں۔ ان کا 1972 میں انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی وہ شام غریبہ کی جو مجالس نشر کی جاتی تھیں، وہ آل انڈیا ریڈیو میں اردو سیکشن میں جو پروڈیوسر تھے وہ میرے حقیقی چھوٹے ماموں تصویر الحسن عابدی صاحب ایک عرصے تک نشر کرتے تھے، اور ان کی بھی وہ پہچان بن گئی تھی۔ بہرحال مولانا قلب صادق صاحب قبلہ کا جو سلسلہ نسب جو معروف ہے، جہاں جس کڑی سے شہرت اس خاندان کی ہے اور جو پہچان ان کے خاندان کی ہے، وہ ہیں معتبر ترین تاریخ تشیع ہندوستان میں ایک چمکتا ہوا آفتاب اور ایک روشن ستارہ، جناب سید دلدار علی غفران مآب نصیر آبادی، جو نصیر آباد ضلع رائے بریلی میں آتا ہے۔ لکھنؤ سے 80 کلومیٹر دور رائے بریلی ہے، اور وہاں سے غالباً 30 کلومیٹر دور انٹیریئر میں جائز ہے۔ اور نصیر آباد ان کا آبائی وطن غفران مآب کا ہے۔ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ کے 5 صاحبزادگان تھے،
جن میں تیسرے نمبر کے بیٹے سید مہدی، بڑے بڑے علماء ان کے سارے صاحبزادگان ہیں، بڑے سید محمد جن کا لقب تھا سلطان العلماء، اور تیسرے نمبر پہ تھے سید مہدی، اور چوتھے نمبر پہ سید حسین علیین مکان، جن کی نسل میں مولانا سید العلماء علی نقی نقوی صاحب، نقن صاحب قبلہ، مولانا میرن صاحب، مولانا سید حسن صاحب وغیرہ، اور یہ تیسرے بیٹے سید مہدی کی نسل میں تھے۔ اور اس کے بعد ان کے دادا مولانا کلب صادق صاحب، یہ واضح رہے کہ مولانا کلب عابد صاحب قبلہ کے یہ چھوٹے بھائی ہیں، اور مختلف البطن مولانا کلب صادق صاحب کے بھانجے مولانا حسن ظفر صاحب قبلہ، جو مانی جائسی کے پوتے ہیں، اور کلب حسین صاحب کے نواسے، اور کلب عابد صاحب اور کلب صادق صاحب قبلہ کے بھانجے کراچی میں مولانا حسن ظفر صاحب قبلہ ہمارے شفیق دوستوں میں سے ہیں۔ اب غفران مآب کی نسل میں ان کے مولانا کلب صادق صاحب کے والد مولانا کلب حسین صاحب عرف کبن صاحب، کبن صاحب کے والد کا نام تھا آقا حسین صاحب، اور آقا حسن صاحب، اور آقا حسن صاحب قبلہ وہ بھی بہت سیاسی بصیرت رکھنے والے اور قومی خدمات کرنے والے اور بہت سے اداروں کے بانیان میں سے وہ بھی ایک تھے، وہ سید مہدی کے نواسے تھے۔ یعنی اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ اصل میں ان کا دادیال سب کا جائز رہا ہے اس خاندان کا، یعنی کلب صادق صاحب کے دادا کا دادیال، مگر وہ کیونکہ غفران مآب کی نسل میں نواسے کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے نصیر آباد نانیالی رشتے سے جا کے ملتے ہیں، ان کا شجرہ ملتا ہے غفران مآب سے نانیالی رشتے سے، اور دادیالی رشتہ جائز ہے۔ بہرحال اب یہ مولانا کلب صادق صاحب قبلہ، جو مولانا کلب عابد صاحب صفوت العلماء مولانا کلب عابد صاحب قبلہ کے چھوٹے بھائی بھی، ان کا سن ولادت سن 1937 یا 38 ہے، مجھ سے تو انہوں نے 1938 بتایا تھا، لیکن جو گھر کی طرف سے پیغام نکلا اور ان کا ہیلتھ بلیٹن وغیرہ، اس میں 83 سال کی عمر ان کی بتائی گئی ہے آج، یعنی کل وفات کے دن 83 سال کے ہو رہے تھے۔ بہرحال اس طرح سے یا 37 یا 38 میں آپ کی عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی، 83 سال کی عمر تھی۔ مولانا کلب صادق صاحب قبلہ کیونکہ ایک بڑے گھرانے اور جس کو تاریخ اودھ میں خاندان اجتہاد کے نام سے پہچانا گیا، گو کہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے علماء، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ 250 سال پہلے غفران مآب علیہ الرحمہ تھے، 250 سال کے اندر کی باتیں ہیں، یہ 200 کچھ سال۔ ان کے یہاں اس سے پہلے کوئی سلسلہ اس طرح کا علم اور علماء اور اجتہاد اور فقاہت کا نہیں تاریخ میں نظر آتا۔ وہ خود بھی ظاہر ہے کہ اس لائن کے شروع سے نہیں تھے، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے شوق ہوا اور علم دین کا، اور مختلف وجوہ ہوئے۔ بہرحال تو علم اور علماء اور فقاہت اور محققین اور متکلمین، یہ سب ہندوستان میں صدیوں سے پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ خود میرا دادیال سادات رضویہ، جس کی 1000 سال تاریخ ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر، علامہ نجم الحسن کراروی، جو میرے دادیالی یعنی گویا میرے والد کے کزن تھے بڑے، انہوں نے 14 ستارے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن غفران مآب علیہ الرحمہ کا کمال یہ تھا کہ ہندوستان میں نجف جانے سے پہلے، غفران مآب علیہ الرحمہ نجف جانے سے پہلے یہاں اخباری المسلک کہلاتے تھے، مگر جب نجف وہ علم دین حاصل کرنے گئے، اس وقت زعیم حوزہ تھے آیت اللہ العظمی وحید بہبہانی، جنہوں نے اخباریت کا قلقمہ کیا، اور امین استرابادی جو بہت متشدد اخباری تھے، وہ اس مکتب کو گویا یعنی اصولی مکتب کو فتح حاصل ہوئی، اور وہ کیونکہ ان کی شاگردی اختیار کر کے آئے، اب وہ جو ہیں وہ ہندوستان میں آئے اور اصولی المسلک ہو کر آئے، اور علم اجتہاد غفران مآب نے اب اس نئے سرے سے بلند کیا۔ اس لیے یہ خاندان مولانا کلب صادق صاحب قبلہ کا گویا جو نانیالی سلسلہ ہے غفران مآب، یہ خاندان اجتہاد کے نام سے تاریخ میں موسوم ہے۔ مولانا کلب صادق صاحب قبلہ بچپنی پنہی سے بڑے ہونہار، بہت ذہین، بہت زیرک، خوب روح، خوبصورت، خوب سیرت، بزرگوں سے جو وراثت ملی تھی علم کی، ذہانت کی، حصول علم کا شوق جسے کہتے ہیں،
تو اب ابتدا آپ کی جو ہے وہ مدرسے سے ہوئی، اور گھریلو تعلیم جو ظاہر ہے کہ بڑے بھائی مولانا کلب عابد صاحب قبلہ بھی ان کے استاد تھے، اور ان کے والد مولانا کلب حسین صاحب بھی ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے استاد تھے۔ اس کے بعد جو پہلا مدرسہ جہاں تک مجھے علم ہے وہ ہے سلطان المدارس لکھنؤ، جامعہ سلطانیہ اور سلطان المدارس۔ وہاں پر آپ نے داخلہ آپ کا کرایا آپ کے والد نے، اور وہیں سے وہ فارغ التحصیل ہیں۔ سلطان المدارس کی آخری سند، یہ تقریباً 15 سال کا سفر ہوتا ہے ابتدا سے آخر تک، شاید 15 سے 17 بھی ہو جائے اگر میں جوڑوں، تو وہ صدر الافاضل آخری سند کہلاتی ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں ہندوستان میں اس سے پہلے جو زمانہ گزرا تھا وہ ایسا تھا کہ ایران اور نجف کے حوزے کے مقابل اس بر صغیر ہندوستان کے کا مرکز علم و اجتہاد و فقاہت و مرکز ادب، شعر و شاعری، مرثیہ تو یہیں سے پیدا ہی ہوا اوت سے، اس وقت مرکز تھا۔ اور اب مولانا کلب صادق صاحب قبلہ کو جو اساتذہ ملے وہ ان علماء کے شاگرد تھے کہ جو مراجع کے رینک اور مراجع کے لیول کے علماء ہندوستان میں گزرے ہیں، کہ جن کے اجتہاد و تحقیق اور فقاہت کا لوہا علماء نجف اور ایران نے اس وقت سے مانا، اور آج بھی دستاویزیں اور تقریضات ان بزرگوں کی کتابوں کی موجود ہیں۔ ان کے بعد جو ان کے شاگرد ہیں وہ بھی بڑے بڑے علماء تھے۔ تو ان کے اساتذہ میں جو قابل ذکر ہیں وہ چند علماء ہیں۔ مولانا آیت اللہ سید محمد فقیہ، جو آیت اللہ العظمی سید محمد باقر رضوی، باقر العلوم کے نام سے جو مشہور تھے، ان کے بڑے صاحبزادے سید محمد، جن کو خود فقیہ کا لقب دیا گیا تھا، بزرگوں نے دیا تھا، وہ ان کے شاگرد استاد، اور ان کے زمانے میں وہ پرنسپل رہے۔ ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی مولانا سید علی صاحب قبلہ پرنسپل رہے، وہ بھی ان کے استاد تھے۔ اس وقت وہاں پر سلطان المدارس میں منطق کے، علوم عقلیہ کے بہت بڑے استاد عبد الحسین بابائے منطق کہلاتے تھے، وہ بھی ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے استاد تھے۔ حتیٰ کہ نادرۃ الزمن مولانا مولانا ابن حسن نہروی علی اللہ مقامہ بھی ان کے استاد تھے، اور ساتھ ہی ساتھ سید حسین فقیہ اعظم وغیرہ وغیرہ اور بھی اساتذہ، یعنی یہ سب اس لیول کے استاد ہیں کہ جو اجتہادانہ صلاحیتیں رکھنے والے، فقیہانہ صلاحیتیں رکھنے والے یہ اساتذہ تھے۔ میرے والد مرحوم ذکر کیا کرتے تھے ان کا، اور یہ مولانا کلب صادق صاحب قبلہ تھے، وہ مجھے بہت چاہتے تھے، بہت میرے غریب خانے پر بھی کبھی کبھی تشریف لائے ہیں، اور کہتے تھے تم میرے بھتیجے ہو، میرے بھائی، میرے دوست، میرے کلاس فیلو مولانا مظاہر حسین رضوی کراروی، یعنی جو میرے والد تھے، میرے دوست کے بیٹے ہو۔ یہ لوگ 2 سال میرے والد سے جونیئر تھے، مگر ان کے کلاس فیلو ہیں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، شروع سے آخر تک سلطان المدارس میں کلب صادق صاحب کے کلوز فرینڈ اور ہم درس رہے ہیں، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم صحبت، بہت قریبی دوست ہیں۔ اچھا، اور میرے والد بھی دوست تھے، مولانا سید حسن صاحب بھی کچھ بزرگ مگر دوست، مولانا جعفر صاحب قبلہ وہ بھی دوست تھے، اور مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ مدرسہ مشارع الشرائع، یہ جس کو جو جامعہ ناظمیہ کے نام سے مشہور ہے، وہاں بھی جو تلامذہ تھے وہ ان کے ہم زمان اور ہم درس، یعنی تقریباً ایک ہی کلاسز، اس میں مولانا امیر العلماء مولانا حمید الحسن صاحب بھی قابل ذکر ہیں، ایسے مولانا روشن علی صاحب قبلہ بھی ان کے حلقہ احباب میں سے، مولانا محمود الحسن صاحب، خان صاحب بھی، سب عمر کا تھوڑا بہت فرق، مگر یہ حلقہ احباب تھا۔ مولانا کلب صادق صاحب صدر الفاضل بھی تھے، ان کا کمال یہ تھا کہ ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اورینٹل ایجوکیشن میں بھی آپ نے آخری منزل تک تعلیم حاصل کی، چنانچہ وہ یہاں صدر الفاضل کے بعد، کم عمری میں صدر الفاضل کرنے کے بعد، پھر انگریزی تعلیم پر بھی توجہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر علی گڑھ سے یہ ماسٹرز ہیں، اور مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ عربی ادب میں بھی ہیں، اور شاید
ہندی میں بھی مجھے خیال آ رہا ہے. تو یہ ماسٹرز علی گڑھ یونیورسٹی سے ہیں. تو یہ ابتدائی تعلیم سے لے کر انتہائی تعلیم تک، یعنی یہ اپنی شخصیت کو بنانا اور اپنے اجداد کی طرح سے زیور علم سے آراستہ کرنا. اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ پہلے کیونکہ انگریزی تعلیم کا دور نہیں تھا یا علماء میں رواج نہیں تھا، علماء کے خاندانوں میں نہیں تھا، مگر چند خاندانوں میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں. تو آل غفران مآب علیہ الرحمہ میں ڈاکٹر کلب صادق صاحب مکمل عالم، فل فلیش عربی میڈیم، فارغ التحصیل سلطان المدارس سے ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہندی میں بھی بڑی مہارت حاصل کی، انگریزی میں بھی بڑی مہارت حاصل کی، اور علی گڑھ یونیورسٹی سے ماسٹرز بھی کیا. یہ ان کا تعلیمی سفر کا مختصر خاکہ میں نے پیش کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی احسن انداز سے اور بہت ہی کم وقت میں اور جامع جو ہے وہ آپ نے طویل گفتگو فرمائی ہے. ان کی لڑکپن سے لے کر اور علم کے شوق کا جو ان کا سفر ہے وہ یونیورسٹی تک، حوزے سے لے کے یونیورسٹی تک، ان تمام چیزوں کا آپ نے بیان کیا. اب تھوڑا سا جس چیزوں میں وہ بہت زیادہ معروف ہیں، جس میں قوم ان کے ساتھ بےحد عشق کا اظہار کرتی تھی، آج جنازے کے جو ان کے مناظر تھے اس کے بینی ثبوت تھے جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. حالانکہ کرونا کا عالم ہے، لوگ انسان سے بھاگ رہا ہے، مگر لوگ اس محبت کو تحمل نہیں کر سکے، لوگ اس کو ضبط نہیں کر سکے کہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں اور کلب صادق صاحب کا جنازہ اٹھ جائے. لوگ گئے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک سمندر بیکراں ہے، ایک ٹھاٹے مارتا ہوا انسانی سمندر ہے جو اپنے محسن کو اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہے. ان کے آخری سفر میں ان کے آخری رسومات کو ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس پر بھی ہم تھوڑی سی آپ سے اپڈیٹ لیں گے کیونکہ آپ بھی وہاں پر موجود تھے. تھوڑی قوم کی خدمت کی طرف آپ کی توجہات کب ہوئی؟ آپ نے کیا کون سے ادارے کھولے، قوم کے لیے کیا کچھ کیا؟ کیونکہ آپ انسانیت کے بہت بڑے علمبردار تھے، بہت بڑے دائی تھے. آپ ہندو مسلم اتحاد کے اوپر، شیعہ سنی اتحاد کے اوپر، اتحاد بین المسلمین کے اوپر بہت سختی سے کاربند رہے. آپ کی پوری زندگی اس کی جو ہے وہ غماز ہے. کیا کہیں گے آپ ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے؟ جی ہاں، میں اس کو دو شعبے میں بیان کرتا ہوں. پہلا تو یہ کہ ان کی قوم کی اور ملک کے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں ان کی کیا خدمات تھیں اور کیا ان کا رجحان تھا اور کیا ان کی پریورٹیز تھیں اور کیا وہ اصلاح چاہتے تھے. مولانا کلب صادق صاحب خود تو فل فلیش مولوی تھے، عالم تھے، مدرسہ پروڈکٹ تھے، اور ظاہر ہے کہ آباء اور اجداد سب بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. تو اس میں تو کچھ پوچھنا ہی نہیں کہ وہ علم دین کو کتنی اہمیت دیتے تھے. مگر ان کو اس بات کی فکر تھی کہ قوم کے جوان، ایک تو ظاہر ہے کہ سب عربی میڈیم اور سب مدرسہ پروڈکٹ اور سب علماء تو نہیں بن سکتے. تو ایک طرف وہ کہ جو علم دین سے ہٹ کر دوسری جو لائنیں ہیں، دوسری اسٹریمز ہیں، اس میں تعلیم حاصل کریں، اور خود عربی میڈیم جو طلاب ہیں ان کو بھی ترغیب کرتے تھے کہ بیٹا تم لوگ جو ہو وہ کوئی ہنر سیکھو اور کوئی زبان ایسی بھی سیکھو کہ جو دنیا میں کام آ سکے. خاص طور سے انگریزی بھی بڑی توجہ تھی. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ مدرسے سے مولوی، عالم، فاضل، صدر الافاضل، ممتاز الافاضل ہیں، یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کم سے کم آپ جو ہیں وہ گریجویٹ بھی ہوں یونیورسٹی سے، کالج سے، پوسٹ گریجویٹ بھی ہوں، پی ایچ ڈی بھی ہوں. کیونکہ ان کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ مدرسہ کلچر جو ہے یہ خدمت دین کے لیے تو ضروری ہے اور بہت اہم ہے، مگر تلاش معاش کے لیے کہ انسان کے اخراجات کی تأمین کرے اور ضمانت بنے، اس کے لیے علم دین میں اتنے امکانات ان کی نظر میں نہیں تھے اور کبھی نہیں تھے. تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سیدھا لباس پہنے ہوئے، غریبوں والی شکل بنائے ہوئے دوسرا ترس کھائے. ایک مولوی صاحب ہیں، ان کو وہ ان کا ذہن جو وہ بہت ہی ماڈرن تھنکنگ والے انسان تھے اور بہت بہت روشن فکر عالم دین تھے وہ. چنانچہ اسی لیے پہلے انہوں نے اپنے کو آراستہ کیا
دونوں تعلیموں سے، دنیاوی بھی، دینی بھی، ریلیجس بھی، اورینٹل ایجوکیشن بھی. اور پھر بچوں کو اپنی، ان کی تقاریر گواہ ہیں، وہ پاکستان میں کراچی میں تو آنکھوں کا تارا تھے، اور ایک عرصے تک انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے بچوں کی ہدایت کی ہے، بچوں کو بڑے بڑے نصیحتیں کی اشرے ہیں. خالق دینا اور حال اسی کے لیے اور وہ خراسان کے. جی وہ ایجوکیشنسٹ، حقیقت میں وہ ایجوکیشنسٹ تھے. اب اس راہ میں فقط دیکھیے ایسا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ بچوں انگریزی تعلیم حاصل، وہ کہتے تھے علم حاصل کرو، خالی مت بیٹھو. وہ مولا کا قول بھی نقل کرتے کہ مولا نے کہا کہ مجھے جہل سے نفرت ہے اور خیانت سے نفرت ہے. مجھے سب سے زیادہ ان دو چیزوں سے، جہل سے اور خیانت سے. خیانت یعنی بے ایمانی نہ کرو، خائن نہ بنو، جھوٹے نہ بنو، اور علم حاصل کرو. جہالت کو، اپنی لا علمی کو، اپنے انوسنس کو دور کرو، اپنی لٹریسی کو دور کرو. تو یہ تمام عالم اسلام کے لیے پیغام، بلکہ یوں کہیں دنیا انسانیت کے لیے پیغام دیتے تھے. اچھا، اب اس طرح کی پند و نصائح اور اس طرح کے لیکچرز تو بہت سے لوگ دیتے ہیں، اور وہ بھی اچھی بات ہے. کم سے کم کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم ہدایت تو کرے، گائیڈ تو کرے، بچوں کو گائیڈ لائن تو دے، ان کو سمجھائے، تو علم کے فوائد بتائے، ترغیب دلائے، تشویق دلائے، ان کو انکریج کرے، ان کو اوبلائج کرے. مگر یہ بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں، یعنی جو ذہن میں ایک ان کے فکری مدرسہ اور اسکول کھلا ہے، اس کو زمین پر نہیں اتار پاتے. یہ کام تھا ان کا مولانا کا. اس راہ میں مولانا نے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں 83 سال کی عمر میں تقریباً 3 سال ان کی علالت کے گزر گئے. اب 80 سال بچے. میں سمجھتا ہوں 30 سال انہوں نے اپنے کو بنانے میں لگایا، یعنی خود حصول علم، دونوں لائن کا حصول علم. اور اسی زمانے میں ان کے منصوبے ذہن میں بنتے رہے، اور فکر میں ان کے ایک انسٹیٹیوٹس جو ہیں، آرگنائزیشنز جو ہیں، مدرسے، اسکول، کالج، وہ پنپتے رہے، ذہن کے اندر وجود ذہنی رہا. اب انہوں نے جب عملی میدان میں قدم رکھا تو فقط ایک عالم کی حیثیت سے نہیں رکھا، بلکہ دنیاوی اور دینی دونوں علوم کا حامل. اور دینی علوم کی کمی نہیں تھی، مدرسوں کی کمی نہیں تھی، پڑھنے والوں کی کمی ہے، پڑھانے والوں کی کمی نہیں، پڑھنے والوں کی کمی. ان کو یہ ذہن میں تھا کہ میں مدرسہ کھولوں گا تو کتنے مدرسے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ پرانے مدرسوں کو اور مضبوط کیا جائے، وہاں کے نظام بدلا جائے، وہاں تحولات پیدا کیے جائیں، وہاں انقلابات لائے جائیں، ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کو پھر سے نصف سے درست کر کے سنوارا جائے. مگر انہوں نے دیکھا کہ میری قوم میں جو ہے اس طرح کے اداروں کی، مدرسوں کی، کالجز کی، مونٹیسریز کی کمی ہے. اور تو لہٰذا انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ توحید المسلمین ٹرسٹ ایک کھولا. یہ ان کے ٹیسٹ اور ان کا ذوق جو تمام فرقوں کے، فرقہ اسلامی کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں جو ان کا مزاج تھا، جو ان کی اپروچ تھی، جو ان کا شوق تھا، جو اپنا وہ فریضہ سمجھتے تھے، جو قرآن و اہل بیت کی تعلیم ہے، اس نہج پر انہوں نے توحید المسلمین نام کا ایک ٹرسٹ کھولا، جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے. کم سے کم یہ 40 سال سے کم تو نہیں ہو رہا ہے. اس میں بچوں کی اسکالرشپ اور ان کی میرٹ، ان کے پرسنٹیج دیکھ کر ان کو انکریج کرنا اور سخت اصول بنانا تاکہ بچے محنت کریں، ماں باپ محنت کروائیں، بچے محنت سے پڑھیں کہ اسکالرشپ ہم کو ملے. چنانچہ لوور کے جی، اپر کے جی، نرسری سے لے کر فرسٹ، سیکنڈ، جونیئر ہائی اسکول سے لے کر انٹرمیڈیٹ، اس کے بعد گریجویشن اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی، پھر ٹیکنیکل لائنز میں وہ چاہے انجینئرنگ کے یہ بی ٹیک ہو، بی ای ہو، ڈپلوما ہو، پولی ٹیکنک ہو، ایم سی اے ہو، ایم بی اے ہو، حتیٰ کہ میڈیکل ہو. ہر لائن کے طالب علموں کو آخر تک، جہاں تک وہ دیانت داری اور محنت کے ساتھ پڑھنا چاہیں، اچھا پروڈکٹ بنانے میں انہوں نے ہمیشہ مدد کی. اور ان کے توحید المسلمین، کتنے عرصے سے کنٹینیو کیا اس کو؟ کتنے عرصے سے؟ میں سمجھتا ہوں توحید المسلمین ٹرسٹ کی بنیاد کو 40 سال سے کم نہیں ہوا ہے. یعنی 2 جنریشن باقاعدہ 30 سال سے تو میں اپنے شعور میں دیکھ رہا ہوں اسے. یعنی 2 جنریشن پڑھا دی انہوں نے. یقیناً کم سے کم دوسری جنریشن ان کی اسکالرشپ کے ذریعے اس نے. ارے کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے کے جی نرسری سے لے کر میڈیکل تک
इंजीनियरिंग तक, MBA तक, MCA तक, लिटरेचर में, एकेडमिक लाइन में, PhD तक, कितने लेक्चरर्स उनके यहाँ के पढ़े हुए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, कितने डॉक्टर्स हैं आपको हर जगह, बल्कि अमेरिका तक में मिलेंगे, यूके में मिलेंगे। यहाँ का प्रोडक्ट जो यहाँ से जिसने इंटरमीडिएट किया है यूनिटी, उन्होंने, यानी तौहीदुल मुस्लिमीन, ये तो मैं बता रहा हूँ खाली ये स्कॉलरशिप वाला है कि बच्चों को मदद करना कमजोर। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉलेज खोला, वो तो वजीफे वाला हो गया, जिसमें मुख्तलिफ कौम के मुख्तलिफ इदारों की मुख्तलिफ जिहतों से कौम की खिदमत, जिसके लिए उन्होंने बाहर से उनके स्पॉन्सर्स, यानी स्विट्जरलैंड में 2006 में गया, बर्न और जनेवा, वहां मुझे बताया गया कि डॉक्टर साहब अभी अरबईन की एक मजलिस पढ़ी तो बताया आप 17 रबीउल अव्वल को आएंगे और हम उनके लिए कलेक्ट कर रहे हैं डोनेशन, हम लोग उनको सालाना, यानी कहां से लाके उन्होंने इस तरह से चंदे, इस तरह से डोनेशंस। और फिर उन्होंने यूनिटी पब्लिक कॉलेज खोला, यूनिटी पब्लिक कॉलेज। देखिए, इससे भी इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं। नाम भी वो इफ्तिराक और तफरीके वाला नहीं रखना चाहते थे, गो के अगर कोई मुस्बत नाम रखे और खास उसका अपना टेस्ट नजर आ रहा हो तो किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, मगर उनका पैगाम बहुत ब्रॉड कैनवस पर और एक बहुत ग्लोबल मैसेज उन्होंने अपने अमल से दिया है, खाली जबान से नहीं। चुनांचे यूनिटी पब्लिक कॉलेज उन्होंने खोला और फिर उसको बढ़ाते चले गए, वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक रहा, उसके बाद उसको ग्रेजुएशन किया, फिर उसमें उन्होंने क्या कहते हैं जो मुअल्लिमीन के लिए जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है उसके लिए, जिसे बीएड कहते हैं, बीटीसी कहते हैं, ये सब भी किया। फिर MBA MCA वगैरह टेक्निकल एजुकेशन के भी शोबे खोलते चले गए और यहाँ तक के उन्होंने इंटरमीडिएट के आगे के लिए अलग एक यूनिटी डिग्री कॉलेज बनाया और वो भी चल रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ फकत लखनऊ में नहीं, अलीगढ़ में उन्होंने एक स्कूल ऐसा खोला कि जिसका नाम रखा उन्होंने मदीनतुल उलूम। उसकी खूबी ये थी कि उसमें जो पैटर्न है, हमारे यहाँ दो तरह के बोर्ड हैं, एक ICSE बोर्ड कहलाता है, एक CBSE कहलाता है। उस बोर्ड से भी उसका एफिलिएशन, ताकि वो डिग्री जो है वो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी मॉन्टेसरी और तस्लीम हो, हायर सेकेंडरी स्कूल की डिग्री की तरह हो, मतलब मुकम्मल इंग्लिश मीडियम, लेकिन उसमें दीनी उलूम के पढ़ाने के भी उन्होंने सब्जेक्ट्स रखे। मसलन अकायद का दर्स रखा है, अकायद के साथ साथ अहकाम शरइया का भी दर्स रखा, फिक्ह का भी रखा और उसके असातिज़ा रखे। यानी जो इंटरमीडिएट वहां से करके निकले वो दीन के सिलसिले में फुरू और उसूल का भी इतना इल्म हासिल करके निकले कि कम से कम वो दूसरों को, जुहाल को, कम इल्म वालों को कुछ बता सके और दूसरों के बहकाने से, शुबहात पैदा करने से वो गुमराह ना हो। ये उनका देखिए कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने मदरसा नहीं खोला, दीन और दुनिया का बेहतरीन, यानी दीन और दुनिया का बेहतरीन इम्तिजाज, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, वो चाहते थे कि कौम के बच्चे इंडिपेंडेंट बने। वो चाहते थे कि IAS बीट करो, PCS बीट करो, PCSJ बीट करो, मुंसिफ बीट करो, अदालतों में जाओ, जज बनो, वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर। उनका कहना था पढ़ो, किसी भी लाइन में जाओ, क्लाइमैक्स पे जाओ, पीक पे जाओ, एक्सपर्ट बनो। उन्होंने खुद मुझसे, आज की बात नहीं है, कम से कम 25 साल पहले एक जुमला कहा था कि बेटा, यही कौम का दर्द बयान कर रहे थे, कह रहे थे कि बेटा ये जमाना जो है ये एक्सेलेंसी का जमाना है। ये 25 साल से पहले की बात है, मुझसे कह रहे थे कि ये एक्सेलेंसी, यानी यहां पर ये नहीं है कि आप बड़े काबिल हैं, आपने पास कर लिया फलां दर्जा, फलां डिग्री, नहीं। उनका कहना था काबिल लोगों में सबसे काबिल बनो, यानी एक्सेलेंट बनो। यहां पर फकत डिग्री नहीं चाहिए, फकत थोड़ी बहुत काबिलियत नहीं चाहिए कि पास हो गए हैं, हाँ ठीक है, मोतबर है, अथॉरिटी, नहीं, एक्सेलेंट बनो। तो ये उनका मतमय नजर था, लिहाजा उन्होंने ये भी किया। और इलाहाबाद में भी एक यूनिटी कॉलेज खोला, जिसको उन्हीं के इरादतमंदों में देख रहे हैं। और
اچھا، اب مختلف جگہوں پہ. ان کے بعد یہ سب چیزیں کس طرح سے کنٹینیو ہوں گی؟ اب ماشاءاللہ اب اس 3 سال میں اتنا اندازہ ہو گیا ان کو، اس کا درد تھا اور اس کی تشویش بھی تھی اور اس کی فکر بھی تھی ان کو، اور اس اپنی تشویش اور اپنے اس کیونکہ جس طرح سے تفکر آپ کا. کام بتا رہے ہیں، اس طرح کا انسان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ کام بالکل لوگ بالکل تقریریں تو بہت بالکل کرتے ہیں، مگر بہت مگر مشکل اس ہے، کو اتنا باقاعدہ، کام کرنا ہاں، بہت مشکل ہے، کام کرنا، یعنی کہ اتنا اس کو کام باقاعدہ ایک بہت. پریکٹیکلی انداز میں ایک باقاعدہ ایک چیزیں بنا کر قوم کو دینا، یہ جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. مطلب کبھی بالکل. کبھی ہو پاتا ہے، کسی یعنی صدی آپ میں ہو اگر پاتا ہے، آپ کہیں کہیں اتنے ہو کام پاتا ان ہے. کے دیکھیں، میں ایک خدمت اور بتا دوں، ان کو جی یہ جی، بھی بسم فکر اللہ. تھی کہ یہ سب ہو، ساتھ ہی ساتھ میڈیکل کی فیسلٹیز بھی ہوں قوم کے پاس، شیعوں کے پاس، نہیں مسلمانوں کے پاس، اور پابندی کسی کی نہیں، ہندو بھی ہو، ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہو، مخلصانہ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہو، اور اگر غریب ہے کوئی بھی ہو. کہ وہ فیس نہیں دے سکتا ہے تو نام لکھے گا ان کے کالج میں اور اسکالرشپ دے گا ان کا TMT توحید المسلمین ٹرسٹ، جو پہلے سے وجود واہ، میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی سسٹم بنایا پورا. ایڈمیشن بھی دے رہے ہیں. اگر اچھا، پھر یونٹی کالج میں ایک اور انہوں نے رکھا، انہوں نے منیمم ایک فیس ایسی رکھی کہ مطلب ایک تو ظاہر ہے کہ جو صاحبان حیثیت ہیں وہ کانوینٹ کی یہاں بڑی بڑی فیسیں ہیں، ان کے یہاں بھی فیس بہت زیادہ نہیں، بہت ٹاپ کے جو ایک آدھ کانوینٹ ہیں یہاں، مثلا لامارٹنیئر ہے، یا جیسے سینٹ فرانسس ہے جس میں میرے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں کی فیسیں، یہ سٹی مونٹیسری ہے، بہت زیادہ ہے اس کی فیس. لیکن انہوں نے بھی جو رکھا وہ ان کی یہ فکر یہ تھی کہ اگر ہم تھوڑی سی فیس رکھیں گے، دیکھیے تو انسان کے نفسیات ہے، اس کی قدر نہیں کرتا. جہاں پیسہ نہ خرچ ہو، جہاں مفت میں کوئی چیز ملے، اس کی قدر انسان نہیں قدر کرتا. یہ نہیں. انسان کی سائیکولوجی ہے، نفسیات. حتیٰ کہ دین بھی اگر مفت میں مل جائے تو دین کی بھی قدر نہیں ہوتی. تو اس پر بالکل بھی صحیح. ان کی نظر تھی. دیکھیے ان کو جو ایک لقب یہ بھی حکیم امت، حکیم ملت، تو حکمت سے مراد وہ طبابت نہیں ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے. حکمت سے مراد فلاسفر ہوتا ہے. فہم. تو وہ جی والا ہاں، فلاسفر وہ حکمت ہے. سقراط اور وقراط اور افلاطون اور ارسطو والا نہیں. حکمت، وزڈم کی باتیں، جس کو جی ہاں، مولا نے کہا سبحان الحکمت اللہ. غالۃ المومن، حکمت مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے. صحیح. خذ الحکمت ولو من افواہ الکلاب، حکمت لے لو چاہے کتے کے منہ سے لے لو، چاہے منافق کے منہ سے لے لو. تو وہ حکمت کی باتیں کرتے تھے. دیکھیے آپ ان کے چھوٹے بالکل چھوٹے صحیح. جملوں کے اندر ٹو دا پوائنٹ، بغیر کسی ٹو دا گھماؤ پوائنٹ. پھراؤ پیچ اور لفاظی اور خطابت اور مضمون آرائی، وہ چھوٹے چھوٹے سیدھے سیدھے جملے، عقل پر اور ٹو دا لگ پوائنٹ. کے دل میں اتر جانے والے وہ جملے، یہ ان کا بالکل صحیح. کمال تھا. یہ کمال، ورنہ وہ واہ. خطابت جو تھے وہ اپنے 40 سال کی عمر کے اندر اندر ممبر کو ہلا کے، وہ جسے گرم ممبر کہتے ہیں جس پہ زانو پیٹ پیٹ کے کہ زانو کالا ہو جائے، اور بلند آواز سے وہ سب کر چکے. 40 سال کی عمر میں اندر اندر انہوں نے ساری حسرتیں نکال لی. وہ بڑے شعلہ بیان خطیب تھے، مگر ایک دم سے جب ان کا ذہن ادھر گھوما تو پھر ظاہر ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، جب دل درد مند ہو تو چہک چلی جاتی ہے، بلکہ اس میں حکمت آ جاتی ہے، سوجھ بوجھ، الفاظ کم ہو جاتے ہیں، پیغام وزنی ہو جاتا ہے. یہ ان کا کمال تھا. چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ پھر طبی سہولیات کا خیال آیا تو ایراز میڈیکل کالج اکیلے نہیں، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب تھے جو برین اسپیشلسٹ تھے، اللہ مقامہ، بہت بڑے محسن قوم، بہت دیندار. ان کے بیٹے ڈاکٹر عباس صاحب اس وقت لکھنؤ کے میڈیکل کالج، جو KGMC میڈیکل کالج، پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج کہلاتا ہے، لکھنؤ کا مشہور ہے، پورے یوپی میں سب سے اونچا. یہاں کے بعد دلی میں ایمس کا نمبر آتا ہے. بہت بڑا میڈیکل کالج، بالکل یہاں صحیح. ایڈمیشن اتنی آسانی سے نہیں ہوتا ہے. یہ میڈیکل کالج تھا خالی. اور وہ ان کے بیٹے ڈاکٹر مہدی حسن کے بیٹے ڈاکٹر عباس صاحب اس وقت جو ہے وہ وارڈن بھی تھے ٹراما سینٹر کے، اور وہ بایو کیمسٹری میں پروفیسر ہیں. ان کے والد تھے، وہ اتنے بڑے ڈاکٹر تھے کہ یورپ کے ایک ڈاکٹر کے ساتھ مل کے انہوں نے ریسرچ کی تھی اور دماغ میں ایک باریک سی ہڈی دریافت کی تھی جسے ایشیا میں مہدی بون کہا جاتا ہے اور یورپ میں اس یورپ کے ڈاکٹر کے نام سے وہ مشہور ہے. انہوں نے اور ان کے گھر کے غالباً ان کے بیٹے کے، ان کی بہو کے بھائی
محسن عسکری خان جسے شونو بھائی لوگ کہتے ہیں، وہ یہ زمینیں ان کی یہ سب، اور یہ ڈاکٹر مہدی حسن اور ڈاکٹر کلب صادق صاحب، یعنی ان کی اگر ڈاکٹر مہدی حسن کو اور ان لوگوں کو یہ سہارا نہ ملتا، ان کو ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی کی ضرورت تھی جس کی سیاسی پارٹیوں حکومتوں میں بھی جس کی سے ہو، جس کی اپروچ ہو، کہ کھیل نہیں ہوتا، بہت بہت محنت، ایک چھوٹا سا اسکول کھول کے دیکھیے تو اتنا بڑا میڈیکل، تو اس میں ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا پورا پارٹیسپیشن، پوری محنت، اس کے لیے بھی فنڈنگ کروانا، اس کے لیے بھی ڈونیشنز لانا، اور اس میڈیکل کالج کو اس منزل پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ یہاں بڑے بڑے سنگین امراض کا علاج ہوتا ہے۔ کوئی شعبہ میڈیکل کا ایسا نہیں ہے جس کے پروفیسرز، اور خود میڈیکل کالج یعنی وہ فقط علاج کرنے والا، وہ تو میڈیکل کالج کا ایک شعبہ ہوتا ہے کہ مریضوں کا علاج آؤٹ ڈور میں بھی ہو، مگر وہ کلاسز کے لحاظ سے جہاں ایم بی بی ایس اور ایم ڈی اور ایم ایس بھی ہوتا ہے، وہ سب بنایا ہے ان لوگوں کی مدد سے، اور کلب صادق صاحب کا تو اس میں پورا کنٹریبیوشن، اور وہ سب بناتے بناتے وہاں کے لیے بھی یہ ہے کہ اس میڈیکل کالج میں ہر شعبے کا علاج ابھی اس کورونا کے دور میں لکھنؤ کے بلکہ یو پی کے میڈیکل کالج میں ایک نمبر پر اس کی تعریف کی گئی ہے کہ ایرا میڈیکل کالج نے کورونا کے مریضوں کا سب سے اچھا انتظام کیا آپ نے یہاں۔ یہ میڈیکل کالج، راز میڈیکل کالج میں بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے بہت بڑا۔ بالکل ٹھیک، یہ تو قوم کے لیے جو ان کی خدمات تھی، جو بے لوث خدمات تھی، جو دن اور رات کی محنت تھی، شب و روز جو آپ نے اپنی زندگی کے قوم کے لیے وقف کیے، اس میں سے کچھ جو ہے وہ عروج الحسن یوسف صاحب بیان کر رہے تھے، ان کی خدمات کو، ان کے صلے کو، جو انہوں نے قوم کے لیے جو فکر مند تھے، جو درد دل رکھتے تھے، ان کے جو کارنامے تھے، ان کو کچھ تھوڑا سا بیان ہوا، کیونکہ وقت کے کم ہے، ہمارے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو اور مزید کنٹینیو کریں، اور بھی جو ان کی زندگی کے روشن پہلو ہیں ہم چاہیں گے کہ ان کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیا جائے۔ اتحاد بین المسلمین کے اوپر آپ جو ہے وہ بہت سختی سے ساتھ کاربند رہے، ہندوستان تو ہندوستان، پاکستان میں بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بڑے بڑے دوسرے مکتب فکر اور دوسرے مشربوں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی آپ کی عزت کرنے کے اوپر مجبور تھے، وہ حالانکہ ان لوگوں کو بھی میں بعض لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اہل تشیع کا نام بھی جو ہے وہ ہضم نہیں کر پاتے، مگر ڈاکٹر کلب صادق سے بڑے قریبی ان کے جو ہے وہ مراسم تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کس قدر انسانیت کا درد رکھتے ہیں، اور آپ کی فکر نے اور آپ کی کاوشوں نے مجبور کر دیا تھا ان لوگوں کو بھی کہ وہ آگے آئیں، اور ایک اسلام کے نام پر، ایک کتاب کے نام پر، ایک خدا کے نام پر، ایک رسول کے نام پر جو ہے وہ ان کے لیے راستہ تنگ کر دیا تھا کہ ان کو بھی بات کرنی پڑے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کی حکمت عملی کیا تھی؟ آپ کا اس کے اندر وزڈم کیا تھا؟ آپ کی اس کے اندر فکر کیا تھی؟ جی میں عرض کروں، اس میں دیکھیے یہ باتیں جو ہیں وہ انسان کے خمیر، اس کے سرشت، اس کی خلقت، اس کی جبلت، اس کے مزاج سے گہرا تعلق ہوتا ہے ان باتوں کا۔ صحیح۔ ایک ہی گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں لیکن ان کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے افتاد طبع انسان کا جو مزاج ہے، جو اس کی اپنی سائیکولوجی ہے، جو اس کا خمیر ہے، جو اس کی فکر ہے، اور فکر کی اڑان اور پرواز ہے، پھر دل میں اس کے کتنی گنجائش ہے، ان سب پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مولانا کلب صادق صاحب قبلہ بہت کول انسان تھے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اتنے شیریں مقال اور متبسم لہجے میں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کسی سے بھی کوئی بات کر رہے ہوں مسکرا کے بات کرتے تھے، ہلکے لہجے میں بات کرتے تھے، پیار کے لہجے، پیار جھلکتا تھا، چھوٹا ہو تو بیٹا بیٹا شفقت کے ساتھ، بڑا ہو تو احترام، دوست ہو تو شوخی، اور چھوٹوں سے بھی بات کر نصیحت کرتے کرتے میں ایک چپ سے ایک لفظ بول دیتے تھے مزاحی، ہنسانے والا۔ تو کوئی انہیں نے اپنی ہیبت نہیں بنائی، یعنی وہ کہ بہت بڑے عالم ہیں، انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں، کوئی ڈرے بات کرتا ہوا آتا ملتا، اچھا اتنے سادہ، یہ سب ان کے مزاج کی خوبیاں ایک ایک جملے میں کہہ دوں، اتنا سادہ مزاج تھے کہ لباس سے لگتا تھا، کبھی بٹن کھلا ہے کبھی بند ہے، کبھی بابا کا ایک بٹن کھلا ہے کبھی نہیں، ٹوپی ترچھی رکھی ہے، بال بھی بڑے ہو گئے ہیں، کبھی سیدھی ہے کبھی ٹیڑھی ہے، اور
کبھی پیدل چلے جا رہے ہیں, کبھی رکشے سے چلے جا رہے ہیں, کبھی آٹو رکشے سے چلے جا رہے ہیں, کبھی گاڑی بھی لی تو ماروتی وین, جو اس زمانے میں ماروتی کی وہ چھوٹی کار سستی, اور وین یا 2 لاکھ اور 1.5 لاکھ اور 2.5 لاکھ کے, وہ اس سے چلے ہیں برسوں. مجھے خود بٹھا کے لے گئے ہیں بعض جگہ اس پر کہ آئیے میاں چلیں آپ کو یونٹی دکھوا دیں. مجھے کہا کہ آپ دیکھیے, اور مجھے اچھائیاں, دیکھیے ان کا مزاج, مجھے اچھائیاں نہ بیان کیجیے گا یونٹی پبلک کالج, مجھے برائیاں چاہیے. دیکھیے یہ تعلیمات دین ہے, یہ نفسیات بشر, کہ ہر آدمی اپنے تعریف سننا پسند کرتا ہے, عیب سننا کوئی پسند نہیں کرتا. جیسے ائمہ نے فرمایا, امام حسن سے بھی, مولا کائنات سے بھی, احب اخوانی احب اصدقائی الی من اہدی الی عیوبی, میرا سب سے بہترین محبوب دوست یا بھائی وہ ہے جو مجھے میرے عیوب کا, میری کمیوں کا ہدیہ دے, تحفہ دے. یہ شخصیت سازی کے لیے بہت ضروری. ان کے اندر یہ کمال تھا کہ بڑے منکسر المزاج تھے, بڑے خاکسار تھے, بہت دل دردمند رکھتے تھے, اتنا محبتانہ مزاج تھا کہ جس اعزاء کا خیال کرنا, چاہنے والوں کا خیال کرنا, تعلقات والوں کا خیال کرنا, لوگوں کے گھر میں پہنچ جانا. شامل کرتے ہیں, سبحان اللہ, قبلہ کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مخصوص ہے صحیح صاحب, بسم اللہ. ایک ہندوستان میں مسلمان لڑکے کی شادی کا معاملہ تھا, تو وہاں ان کو بلایا گیا. صحیح. کے خطرے کو جائے بہت اور اس قسم کے موسم اور اس قسم کی بہت کم لوگوں کی بالکل ایسے بالکل ایسے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی جزاک اللہ, بہت شکریہ مخصوص ہیں سی صاحب شامل ہوئے لندن سے. جی عروج صاحب, جناب اتحاد بین المسلمین پہ بات ہو رہی. جی کوئی سوال ہے؟ میں نے نہیں سنا. نہیں تعزیت فرما رہے تھے آپ کنٹینیو کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے مزاج سے اس کا تعلق, کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جھگڑالو, وہ آنےسٹ ہوتے ہیں لیکن ان کے مزاج کی کمی, ان کے وہی چپ لگی ہے, وہی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, تو وہ جلدی ریش ہو جاتے ہیں. ابھرنے, جھگڑا, بلند آواز سے بات کرنا. قلب صادق صاحب قبلہ بہت ہی ٹھنڈے کول مزاج کے تھے. اچھا, فتنوں و فساد اور اختلاف سے انہیں وحشت تھی. آپ جب لڑنے کا موقع دیں گے تو کوئی لڑے گا آپ سے, جب آپ موقع ہی نہیں دیں گے تو جھگڑالو آدمی بھی نروس ہو جائے گا, بور ہو جائے گا, کسی اور سے لڑتے ہیں یہ انہوں نے, کسی اور کو ڈھونڈے گا, وہ کسی اور کو ڈھونڈ لے گا, وہ کسی اور کو ڈھونڈ لے گا. تو اب اسی مزاج کی پوری چھاپ پڑی, اور پھر ان کی مدبرانہ سوچ, ان کی حکیمانہ سوچ. اچھا, باہر اس روئے زمین پر جہاں جہاں ذکر اللہ و رسول و اہل بیت, اور ذکر حسین, اور ذکر ولایت علی, اور ذکر مصائب حسین ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یعنی جن ملکوں میں نہیں ہے کوئی, تو وہاں ہم لوگ کیسے جائیں گے؟ اپنی کوئی کیجول وزٹ تو کر کے نہیں جائیں گے. تو جہاں بھی عاشقان اہل بیت موجود ہیں اور ذکر حسین کرنا چاہتے ہیں, آدھی سے زیادہ, بلکہ چند ممالک شاید دور دراز رہ گئے ہوں جہاں وہ نہ گئے ہوں, اور یہ ہمارے ہندوستان سے علماء و ذاکرین جو گئے ہیں اس کی یہ پہلی کھیپ ہے کہ جس میں 2-4 میں ان کا نام آتا ہے, اور وہ لوگ جو گئے ہیں وہ اتنی کثرت سے نہیں گئے. ویسے مولانا پروفیسر شبیع الحسن ننہروی صاحب, جو نادرۃ الزمان ابن حسن ننہروی کے صاحبزادے تھے, لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر اینڈ ڈین, وہ بہت پہلے لندن گئے جب یہ لوگ بڑے بھی نہیں ہوئے. مگر اس کے بعد سید حسن صاحب بھی قبلہ بھی لندن گئے 1-2-4 بار. لیکن قلب صادق صاحب اور خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب, یہ وہ, اور ادھر ہمارے دادیال سے ام محترم اور علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ علیہ مقامہ, وہ, اور باقی سب اس کے بعد. تو یہ قلب صادق صاحب بہت شروع میں جانے والے, جو یورپ گئے, یو کے گئے, امریکہ گئے, کینیڈا گئے, گلف گئے, دبئی, شارجہ, مسقط, قطر وغیرہ وغیرہ. اچھا, تو اتنی براڈ
فکر تھی، اتنی ویژن ان کی براڈ ہو گئی تھی، بالکل ساری دنیا کے عالم اسلام کو ایک گلوبل ولیج کی طرح ان کو دیکھنے کا گر آ گیا تھا. بالکل لہٰذا عالم اسلام کی جی مختصر سی کال، بالکل میرے پاس صرف 1.5 منٹ رہ گیا، 30 سیکنڈ کی کال لوں گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں تعزیت پیش کروں گا علامہ ساجد کی. یہ ایک وہ قومی سرمایہ تھا جو ہم سے ہمارے سے بگڑ گیا، اور یہ وہ سرمایہ ہے جو اپنے ایسی ایسی کتابیں، ایسا علم، ایسا خزانہ چھوڑ کے گئے. بالکل ایسی ہماری آنے والی نسلیں کافی کئی سال تک مستفید ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. بالکل ٹھیک. نقوی صاحب جی صرف اتنی بھائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے سرمایہ ہوتے ہیں. بالکل ایسا. ہم لوگ جب یہ زندہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس سرمایہ کی طرف زیادہ دھیان نہیں کرتے. جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو پھر یہ ان کی یاد آتی ہے. بالکل ایسا. یہ ہمارے پاس ہے تو ہم ابھی تک نہ کر پائے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے سرمایہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، سرمایہ کی قدر کریں. بالکل ہم کریں، اور ان کے لیے ان سے جو حاصل ہوتا ہے اس کو پڑھ کے اپنی نسل کو آگے بالکل ٹھیک. یہی ان کا سب سے بڑا فرض. ارے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ. معذرت چاہوں گا کیونکہ بالکل وقت ختم ہو گیا. اور حسین صاحب ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے. ایک مختصر سا جوانوں کے لیے میسج دیتے ہوئے جائیں کیونکہ تاریخی لحظات ہیں. مولانا کلب صادق صاحب قبلہ، مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ، جو سرمایہ قوم تھے، جو محسن ملت تھے، ان کی زبان سے کہہ دوں کہ ان کی تمنا یہی تھی کہ سب سے پہلے کہ علم حاصل کرو کسی بھی لائن کا، اور اس میں مہارت حاصل کرو، دین کے ساتھ دنیا بھی برابر سے حاصل. دوسرا یہ تھا کہ اتحاد بین المسلمین، بلکہ تمام انسانوں میں اتحاد. یہ تو پیغام قرآن بھی ہے، پیغام اہل بیت بھی، خاص طور سے مسلمانوں میں اتحاد. چنانچہ دنیا کو دیکھ کے قسم خدا کی جو آج حالات ہیں، یہ 50-40 سال پہلے ڈاکٹر کلب صادق صاحب دیکھ رہے تھے کہ اگر حالات اسی طرح کے رہے، خلفشار پیدا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ داعش اور سپاہ صحابہ اور القاعدہ اور لشکر جنگوی اور فلاں یہ جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں اس طرح کے تکفیری، یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر ان کی دور رس نظریں دیکھ رہی تھی کہ یہ حالات بگڑ جائیں گے. چنانچہ وہ سنی شیعہ اتحاد کے بہت بڑے علمبردار تھے. ان کے بڑے بھائی مولانا کلب عابد صاحب قبلہ بھی تھے، اور ہمارے بزرگ علماء بھی ہمیشہ ممبر پر اتحاد کی باتیں کرتے آئے. اور اگر کبھی کوئی بات کہی بھی تو علمی انداز میں، دلائل کے طور پر، اور بہت ہی کمپریہنسو اسٹائل میں، اور جس میں فکر، تفکیر، سوچنے کا موقع دیا جائے. ویسے ہی ڈاکٹر کلب صادق صاحب تو اتحاد بین المسلمین، اسی لیے مولانا کلب عابد صاحب قبلہ کے جنازے پر بھی بڑے بڑے علماء اہل سنت آئے، اور کلب صادق صاحب کے فالوورز میں اہل سنت بھی تھے. چنانچہ ان کی نماز جنازہ ایک جگہ روک کے کلاک ٹاور کے سامنے الگ سے پھر سے برپا ہوئی. اور یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ بھی تھے، بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے بھی وائس پریزیڈنٹ تھے، اور یہ پیغام اتحاد وہ دے کر دنیا سے گئے ہیں. علم حاصل کرو اور فتنہ و فساد نہ کرو، اتحاد باقی رکھو. یہ ان کا جوانوں کے لیے پیغام تھا کہ اپنے کو بناؤ پھر قوم کو بناؤ. ٹھیک ہے، بہت شکر گزار ہیں جناب علامہ عروج الحسن میثم صاحب. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ہمارا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا، بلکہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. آج جو ہے وہ ایک تعزیتی نشست تھی ڈاکٹر علامہ جناب کلب صادق صاحب پر، ان کی یاد میں. ان کی جو فکر، آفاقی فکر تھی، جو انہوں نے اتحاد کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، قوم اور ملت کے لیے، اس کے شعور کو بیداری کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے جو کام کیا، ہم نے پوری کوشش کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان کچھ پوائنٹس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل